वर्ष है नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। इंडिया में कोरोना के मरीज़ों के ख़िलाफ़ लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर जारी है। सारी दुनिया इस वबा के लपेट में है। इस वबा की दवाई वैक्सीन आज तक तैयार नहीं हो चुका है। इस महामारी में लोग खौफज़दा है। इंडिया में गुज़िश्ता 4 दिनों से रोज़ाना कोरोना के तकरीबन 50,000 मुस्बित मरीज़ सामने आ रहे हैं और इसके बावजूद हुकूमत इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहने से हिचकिचा रही है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 49,931 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 708 अफराद इस वबा की वजह से ज़ख्म अजल हो चुके हैं। इसी तरह अंदरून मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद अब 14,35,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 32,771 हो चुकी है। नाज़रीन, हुकूमत का कहना है कि इस वबाई मर्ज़ से 9 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि इंडिया में सेहतियाबी की शरह तकरीबन 63% है, जो कि हुकूमत के मुताबिक हौसला अफजा है। मगरबी रियासत महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज़्यादा मुस्बित मरीज़ दर्ज किए जा रहे हैं और वहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 4.25 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद भी वहाँ सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। दरिया असना रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अभी लॉकडाउन में ज़्यादा नरमी की तवक्कुआत क़ब्ल वक्त हैं, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन पर काबू होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ये इत्मीनान बख्श बात है कि दूसरे मरहले के लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम एदाद व शुमार के दरमियान कोरोना के हवाले से कई अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और अब ये वबा मुल्क के दिगर रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार और रियासत तेलंगाना में तेज़ी से फैल रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों रियासत केरला में कोरोना से मरने वाले एक फ़र्द को दफनाने के ख़िलाफ़ लोगों के मुजाहरा देखा गया, तो दूसरी जानिब इतवार को गुजरात के वडोदरा पुलिस ने 13 अफराद को इस वक्त गिरफ्तार किया जब इन्होंने एक एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया था। हालांकि एम्बुलेंस में कोरोना के बजाय दिल के दौरे के मरीज़ थे। ये वाक़या 25 जुलाई को अलकापुरी के इलाके में इस वक्त पेश आया जब लोगों को ये शुबा हुआ कि इसमें कोरोना के मरीज़ को ले जाया जा रहा है। इसी तरह तमिलनाडु से ये खबरें आ रही हैं कि अब ऐसे नौजवान भी कोरोना की जद में आकर हलाक हो रहे हैं जिन्हें कोई दूसरा आरज़ा नहीं था। द न्यूज़ मिनट ने इस हवाले से एक खबर शाया की है कि एक 15 साल लड़की कोविड-19 की जद में आकर हलाक हो गई। उसे कोई दूसरा मर्ज़ नहीं था। वेबसाइट के मुताबिक वहाँ इस किस्म के 6 मज़ीद केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। नाजरीन, इसी तरह दिल्ली में एक 27 साल डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। डॉक्टर जोगेंद्र चौधरी को 27 जून को कोरोना की तशख़ीस हुई थी और शनिचर को इनका देहांत हो गया। इनके पहले दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। फिर जब उनकी हालत मज़ीद ख़राब हुई तो उन्हें सर गंगा राम अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी तकरीबन 4.5 लाख रुपए का बिल आया। नाज़रीन, इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते 42 साल डॉक्टर जावेद अली की कोविड की वजह से मौत हो गई। वो हुकूमत दिल्ली के नेशनल हेल्थ मिशन के लिए काम करते थे। दिल्ली हुकूमत ने कोविड के लिए काम करने वाले डॉक्टरों की मौत की सूरत में 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान कर रखा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जहां इस कदर महंगा इलाज हो वहां गरीबों की जान की क्या कीमत हो सकती है। नाजरीन, कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। चीन के वुहान शहर से निकला हुआ ये वबा सारी दुनिया को लपेट में ले चुका है। नाजरीन, चीन में नए कोरोना केसेस के बाद खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। चीन ने कोरोना वायरस के एक दिन में 61 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में एक मरतबा फिर
خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کے روز چین میں کورونا وائرس کے 61 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جو اپریل کے بعد سے ایک دن میں ریکارڈ ہونے والے سب سے زیادہ مثبت مریض ہیں۔ 14 اپریل کو 89 مثبت مریض درج کیے گئے تھے، جن میں سے بیشتر وہ مریض تھے جو بیرونی ممالک سے چین واپس آئے تھے۔ ناظرین، دوسری جانب امریکہ کی جنوبی اور مغربی ریاستوں میں کورونا متاثرین کی تعداد مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس کے 55,187 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق ملک کے شمال مغربی صوبے سنگیانگ میں کورونا کے مقامی نوعیت کے 57 مثبت مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جولائی کے وسط میں صوبے سنگیانگ کے دارالحکومت رومچی میں اچانک کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے چین کے شمال مشرقی صوبے لیواؤنگ میں وائرس کے مقامی نوعیت کے 14 مثبت مریض سامنے آئے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا کی سرحد کے پاس واقع چین کے صوبے جلن میں بھی کورونا کے 2 مریض درج ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس کے 55,187 نئے مثبت مریض درج کیے گئے ہیں۔ کورونا سے شدید متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں اب تک 42 لاکھ سے زیادہ افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 1,46,000 سے زیادہ اس وبا سے اموات ہو چکی ہے۔ امریکہ میں متاثرین کی تعداد کم ہونے کے بعد ایک کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ بالخصوص جنوبی اور مغربی ریاستوں کیلیفورنیا، ٹیکساس، الاباما اور فلوریڈا میں 2 ہفتے پہلے تک امریکہ میں روزانہ سامنے آنے والے مثبت مریضوں کی تعداد 60,000 سے کم ہوئی تھی۔ گزشتہ 4 دنوں میں امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد بھی 1,000 سے بڑھ گئی ہے۔ چین کی دراندازی پر جھوٹ بولنے والے ہرگز محب وطن نہیں ہو سکتے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سابقہ صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر ان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چینی فوجیوں کی دراندازی کے ثبوت ہونے کے باوجود ہندوستانی علاقے میں ان کی موجودگی سے انکار کیا جا رہا ہے اور ایسا کرنے والے کبھی بھی محب وطن نہیں ہو سکتے۔ مسٹر راہل گاندھی نے پیر کے روز یہاں ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے اور یہ کہنے والے لوگ کہ چین ہندوستانی علاقے میں دراندازی نہیں کی ہے، ایسے لوگ محب وطن نہیں ہو سکتے۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میرے خیال میں جو لوگ ہندوستان میں چینی دراندازی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے ان کی ترجیح ملک اور ملک کے باشندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ چینی فوجی دستے ہمارے علاقے میں دراندازی کیے ہوئے ہیں، اور یہ میرے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے کہ کوئی ملک کیسے ہندوستانی سرزمین میں دراندازی کرتا ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں اور اپنے ہم وطنوں سے جھوٹ بولوں، جبکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے سیٹلائٹ کی تصاویر دیکھی ہیں اور میں نے سابقہ فوجی اہلکاروں سے اس بارے میں بات کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چینی جارحیت پر جھوٹ بولوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ناظرین، راجستھان اسمبلی اسپیکر نے سپریم کورٹ سے عرضی واپس لے لی ہے۔ ریاست راجستھان اسمبلی اسپیکر سی پی جوشی نے ہائی کورٹ کے 21 جولائی کے عبوری فیصلے کو واپس لے لیا۔ راجستھان ہائی کورٹ نے گزشتہ 21 جون کو عبوری حکم سناتے ہوئے اسمبلی اسپیکر کو سچن پائلٹ اور ان کے خیمے کے 18 ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کرنے سے 24 جولائی تک کے لیے روک لگا دی تھی، جسے اسپیکر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ ناظرین، کورونا وبا کووڈ-19 کے سبب اس سال 2021 کا حج صرف مخصوص افراد ہی اس مرتبہ
فریض حج ادا کر سکیں گے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات کی مسجدوں میں جراثیم کش صفائی اور سینیٹائزیشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس سال محدود پیمانے پر حج سے قبل منا، مزدلفہ اور عرفات کی تمام مساجدوں میں جراثیم کش صفائی اور سینیٹائزیشن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع سعودی وزارت اسلامی امور نے دی ہے۔ متعلقہ سعودی وزارت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مسجد نمرہ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر ایئر کنڈیشننگ کے نئے سسٹم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ عازمین حج کے لیے خصوصی رفع حاجت گاہیں تیار کرائی گئی ہیں۔ ان کے لیے گزرگاہوں کا بھی خصوصی نظم کیا گیا ہے۔ مزدلفہ میں مسجد مشاعر الحرام کو بھی تمام سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ مسجد نمرہ میں جو قالین بچھائے گئے ہیں وہ 1,10,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے کا احاطہ کرتے ہیں۔ CC کیمرے اور فریض حج ادا کرنے والوں کے لیے مسجد کے احاطے میں رہنما اسکرین بھی نصب کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں حالیہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب اس سال کورونا وائرس کے پیش نظر محدود پیمانے پر حج کا نظم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کا اعلان پچھلے مہینے ہی کر دیا گیا تھا، جہاں 40 لاکھ سے زائد افراد فریض حج ادا کرتے آ رہے تھے۔ وہیں پر یہ تعداد کورونا وبا کے قہر کے سبب محدود کر دی گئی ہے۔ اب 2021 کا حج صرف سوائے محدود افراد ہی فریض حج ادا کریں گے، فریض حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں بھی کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 55,532 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست میں کورونا کے تازہ ترین اعداد و شمار میں گزشتہ یوم 1,473 مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ 8 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ تاحال اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 471 تک پہنچ گئی ہے۔ GHMC کے حدود میں 506 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کی عوام کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی عثمانیہ ہسپتال کی قدیم عمارت کو آج مہر بند کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈائریکٹر محکمہ صحت عامہ کی جانب سے اس ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ کے نام جاری کردہ سرکولر میں پرانی عمارت کو خالی کرتے ہوئے مہر بند کرنے اور مریضوں کو دیگر وارڈز میں منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ساتھ ہی اس عمارت میں کسی بھی قسم کے کوئی سرگرمیوں کو انجام نہ دینے کی بھی ہدایت دی گئی۔ چند دن قبل اسپتال میں پانی داخل ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور آج تاریخی اسپتال کی قدیم عمارت مہر بند کر دی گئی ہے۔